بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری کائنات میں اربوں ستارے موجود ہیں جن کے ارد گرد کم از کم ایک سیارہ چکر لگا رہا ہے۔ ملکی وے وہ کہکشاں ہے جہاں سورج کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں اور جن میں تیسرے نمبر پر ہماری زمین ہے۔ ملکی وے کہکشاں سے دور ایک اور کہکشاں موجود ہے جسے اینڈرومیڈا کہکشاں کہا جاتا ہے، اور سائنسدانوں کے خیال میں کچھ اربوں سال بعد یہ دونوں کہکشائیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی۔ اس کے علاوہ سب سے طاقتور ٹیلیسکوپ کی مدد سے کئی اور کہکشاؤں کی کھوج بھی لگائی جا چکی ہے۔ کائنات میں جس جگہ کہکشاؤں کا ایک عظیم جھرمٹ موجود ہے اس کا نام لانیا کیا ہے، جس کا مطلب ہے بے حساب آسمان، جہاں ہماری کہکشاں ملکی وے بھی ان لاکھوں کہکشاؤں میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ غافر کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اربوں کہکشاؤں میں جس میں ہر کہکشاں کے اربوں ستارے ہیں، اس میں کیا انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یا ہمارے علاوہ بھی اس کائنات میں کوئی اور مخلوق موجود ہے؟ دوسرے قرات، سیاروں اور کہکشاؤں میں کسی زندہ مخلوق کا وجود انسان کے لیے صدیوں پرانا سوال ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی انسان اس کے جواب کی تلاش میں رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کا حتمی جواب حاصل نہیں کر سکا۔ قرآن پاک میں اس بارے میں کچھ ثبوت موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ بھی کسی اور مخلوق کو تخلیق کیا ہے۔ اب وہ مخلوق ہم سے پہلے تھی یا بعد میں آئے گی، یا ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، قرآن پاک نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی، مگر قرآن پاک میں دی گئی معلومات کے مطابق یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس کائنات میں کوئی اور مخلوق موجود ہو سکتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم آج نہیں جانتے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مخلوقات وہ ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ شورى کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان میں چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی، جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے۔ قرآن پاک میں آسمانوں کے ذکر سے مراد ہمارا آسمان ہی نہیں بلکہ ہمارے آسمان سے بھی آگے آسمان موجود ہیں، اور اس لفظ سے مراد وہ تمام آسمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جن کی تعداد 7 ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 70 میں ذکر ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی، اور پاکیزہ روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ یہاں بہت سی مخلوقات کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مقام بہت سی مخلوقات پر اونچا رکھا ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی انسان کو سجدہ کر چکے ہیں، لیکن سب سے اونچا مقام نہیں، کیونکہ بہت سی مخلوقات سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اور بھی کئی مخلوقات ہو سکتی ہیں جن کا مقام ہم سے بھی اونچا ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کو جنات اور فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے مگر سب پر نہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کو جنات اور فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے مگر کیا سب پر نہیں؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس کائنات میں دوسری مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ یہ تمام آیات خلا اور دیگر سیاروں پر مختلف قسم کی مخلوقات کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اگرچہ ابھی تک سائنسدانوں نے قطعی طور پر اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور صرف اس کے امکانات ظاہر کیے ہیں، تاہم قرآن مجید نے واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی زندہ چلنے والی مخلوقات موجود ہیں۔ لیکن کئی مفسرین اور علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا ہے اور اس کے سر پر اشرف الخلق کا تاج سجایا ہے، تو یہ دعویٰ کہ کائنات میں انسان سے بھی ذہین مخلوقات موجود ہیں سراسر وہم ہے۔ کوئی بھی مخلوق انسان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔